الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اگر آپ لوگوں کو کرنا ہو تو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت مقبوضہ حالات کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان ممالک، ان ریاستوں، ان علاقوں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس ملک میں اسلام، اسلامیان یعنی حامیان اسلام اور غیر مسلم سب کو اپنے دینی عقائد و افکار و نظریات کے بیان کی اور ان پہ عمل کی آزادی ہے، سوائے اس کے کہ ہر وہ کلمہ کہ جس کے ادائیگی سے، جس کے لکھنے سے کسی بھی قسم کا افتراق و انتشار و اختلاف واقع ہوتا ہے، پاکستانی نہیں، دنیا کا کوئی بھی مہذب ترقی یعنی پذیر ملک یا ترقی کی منزلوں کے اوپر چلنے والا ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، کہ قتل سے زیادہ اگر کوئی سنگین چیز ہے تو وہ فتنہ کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قتل ایک فرد واحد کا جرم اور ایک فرد واحد پر ہو جانے والا ظلم ہے، شاید کہ اس کا دائرہ کار ایک خاندان تک محدود ہو، لیکن فتنے کا شکار بعض مرتبہ فرد واحد ہوتا ہے، لیکن پوری پوری قومیں، ملتیں، امتیں اس کی یعنی کہ زیر اثر آ جاتی ہیں، وہ شکار ہو جاتی ہیں۔ اسلام جہاں ایک طرف اللہ کی فرما برداری اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیتا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اسلام مسلمانوں کی باہمی اجتماع، اتفاق اور اس اتفاق کے نتیجے میں اپنے دشمن کے خلاف نبرد آزما ہونے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اور ایسا کوئی بھیڑوں کی بھیڑ میں نہیں بلکہ باقاعدہ ایک متحد جمعیت کے روپ میں اسلام جو ہے وہ یہ تصور پیش کرتا ہے جس کا باقاعدہ ایک حکمران ہوتا ہے۔ جو بھائی ویڈیو سنتے ہیں انہیں اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے صحابہ اکرام بحیثیت حکمران امت اس موضوع کے تحت اسلام کے اندر ایک حکمران کی اطاعت و فرما برداری کا تصور کیا ہے، ہم نے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے بیان کیا تھا، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو کبھی اس کے اوپر بہت زیادہ سیر حاصل بحث کریں گے۔ اچھا، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے بیان کا جو بنیادی نقطہ الفتنۃ اشد من القتل، اس آیت کی روشنی میں یہ بتانا کہ اسلام تو یہ ہے کہ جس میں حکمرانوں کی فرما برداری، مسلمانوں میں اتفاق اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ، جبکہ اس کے برعکس سیکولر ازم، آزادی افکار کا جو مذہب ہے، جو نظریہ ہے،
آزادی افکار و آزادی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ ملک اور ملت کی پالیسیز کو آپ صحیح نہیں سمجھتے، آپ کھل کر اس کی مخالفت کریں، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں کسی بھی قسم کی غداری، افتراق، دہشت گردی جنم لے لے، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیکولرزم کا مطلب آزادی افکار، آپ اپنی فکر میں آزاد تھے، آپ نے اس کو بیان کر دی۔ ہمیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ آزادی افکار کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ جو مذہبی نظریات رکھتے ہیں آپ اسے بیان کر دیں، نہیں، ایسا اسلام کے اندر ہے کہ لوگوں کو ان کے افکار کے بیان کی آزادی دی جاتی ہے ان کے اپنے حد تک، کہ اس سے فتنہ نہ ہو۔ لیکن اصلاً آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ سیکولرزم لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ کسی کے دین، کسی کی تہذیب، کسی کے تمدن پر اعتراضات کریں، مذاق اڑائیں، توہین کریں، گستاخیاں کریں اور بن کے بیٹھ جائیں کہ جی میں تو سیکولر ہوں۔ آپ سیکولر نہیں، ہیٹ اسپیچ کرنے والے ہیں۔ آپ کسی بھی طرح سیکولر نہیں ہیں۔ آپ کسی دنیا میں کسی اس میں زندگی بسر مت کریں، کسی اندھیرے میں۔ آپ ایک ہیٹ اسپیچر تو ہیں، لیکن آپ ایک سیکولر مائنڈ آدمی نہیں ہیں۔ مرزا صاحب جہلمی راہدہ، ہماری پرانی رنڈوی، وہ پھر سے اپنے جوبن میں آ گئی اور اس نے ایک جگہ وہ انٹرویو دینے بیٹھ جاتی ہے، آج کل بڑی ہرافہ ہوئی ہوئی ہے، پہلے اکیڈمی میں تھی، اب منہ اٹھا کے ادھر ادھر کہیں بھی چلی جانی، کسی کو بھی انٹرویو دے رہی ہے۔ شاعر نے اس کے لیے شعر کہا ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو ہی تو ہر جائی ہے، چو ہم سے بات نہیں کر رہی ہیں، زمانے بھر سے کر رہی ہیں۔ چلیں، ابھی ہوا کیا کہ ان کے فتنے کا شکار مرزا صاحب، جو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بدترین گستاخ، انتہائی صحابہ کے بارے میں بد زبانی بد کلامی کرنے والا یہ آدمی، صحابہ پر تنقیص و تنقید کرنے والا یہ آدمی، اولیاء کرام علیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں بد کلامی بد زبانی کرنے والا یہ آدمی، اور کہے یہ کہ جی ہمیں اپنے افکار کو بیان کی آزادی ہو۔ تمہارے افکار تم بیان کرو، تمہارے افکار یہ نہیں کہ تم دوسروں کے بزرگوں پہ تنقید کرو اور پھر یہ چاہو کہ کوئی تمہیں کچھ نہ کہے۔ چلے چھوڑیں، سنیں میری بات سنیں۔ ہوا کیا، مرزا صاحب جس فتنے کا شکار ہے نا، جس کو وہ سیکولر ہونا کہہ رہے ہیں، اور میں بتا دوں آپ کو بات، بہت پہلے میں نے توجہ دلا دی تھی کہ یہ آدمی ایک مخصوص مشن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان میں سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے یہ چند کرائے کے ٹٹو بٹھائے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ جہلمی راہدہ ہے۔ اس کو شہرت چاہیے تھی، اس ٹٹو کو شہرت چاہیے تھی، تو نتیجتاً اس ٹٹو نے شہرت حاصل کرنے کے چکر میں کیا گیا، خوب اسلام کے خلاف اپنے بد باطن کا ذکر کیا، یعنی کہ اظہار کیا، اور اب جب اس کے اوپر تنقید ہونا شروع ہوئی اور اس کے والوں پہ تنقید ہونا شروع ہوئی، تو اب یہ اس نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کیے ہیں۔ ذرا دیکھیں، ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے، یہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے، یہ آپ اندازہ کریں اس کے ڈرپوک ہونے کا۔ اس نے اس کلپ کو اپنے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ نہیں کیا، بلکہ اس کے حواریوں میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آفیشیل چینل پہ اس کو اپلوڈ کر کے اس کو اون کرتے ہیں۔ ہاں، اپنے دیگر خناسوں سے اس کو وائرل کروا دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرزا صاحب اس سے جو فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، مرزا صاحب کو وہ ہو نہ پائے۔ لوگ جناب جلدی مرزا صاحب کے بارے میں جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ مرزا صاحب کی اوقات و حیثیت ہے کیا۔ 3 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا یہ اس کلپ میں سے ہم نے چند باتیں جو ہے نا مرزا صاحب کی علیحدہ کر کے آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہے، ذرا بتانا ہے، ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے
میں انتہائی مؤدبانہ اور انتہائی عاجزانہ اپنے ملکی و ریاستی اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو خدا را سمجھیں کہ پاکستان کبھی بھی سنی شیعہ اختلاف کا ملک نہیں تھا. پاکستان کبھی بھی سنی شیعہ دہشت گردی کا شکار ملک نہیں تھا. پاکستان کے اندر ہر شخص اپنے ایک دائرہ کار میں رہ کر دوسروں سے اختلاف کر لیا کرتا تھا، مگر نوعیت اس حد تک نہیں آتی تھی کہ کشت و خون کا معاملہ ہو جائے، سوائے اس کے کہ جب حالات نے پلٹا کھایا، اس طرح کی ایک لہر پاکستان میں اٹھی. الحمدللہ پاکستان نے 8 سال فرقہ واریت کا، 6-7 سال قوم پرستی کا، اور بعد میں بیرونی دشمنوں کا سامنا کر کے 26 سے 30 سال جو جنگ کی حالت کے اندر گزار کر جنگی اور زمینی مہارت حاصل کرنے والا ہمارا ملک اور ہمارے ادارے آج اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی اس کو للکار کر اتنی آرام سے بچ کر نہیں نکل سکتا. مگر کیا کہا جائے کہ ان حالات میں بھی کہ جب حساس معاملات ہیں ہمارا ملک اس وقت گرے لسٹ کی کیفیت میں نے پہلے بھی اداروں سے یہ درخواست کی تھی ایک عام سے آدمی ہونے کے اعتبار سے کہ ہم بھی اپنے ملک کا درد رکھتے ہیں، ہم بھی اپنے ایک پاکستانی ہونے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. اس ذمہ داری کے ناطے ہم یہ توجہ دلاتے ہیں کہ سمجھیں مرزا محمد علی انجینئر اس ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس حالات کے اندر کہ جب گرے لسٹ کا معاملہ ہے، ملک کی طرف نظر ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ آدمی پہلے تو شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح ملک میں فساد ہو اور ملک عالمی دنیا میں بدنام ہو. پھر اسی طریقے سے یہ شخص جو ہے اداروں اور یعنی کہ عوام کو آمنے سامنے لانے کے لیے لال مسجد واقعات اور ان جیسی چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے اور اداروں کو لوگوں کی نظروں میں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہی شخص اداروں کی گود میں بیٹھ کے مولویوں کو دہشت گرد، وہ مولوی کے جو اصل میں اس وقت مرزا کے افکار، مرزا کے مشن اور وہ معصوم عوام کے جس کو مرزا کے عزائم کا اس وقت تک بھی ادراک نہیں ہو پایا ہے، ان کے درمیان میں اگر کوئی ڈھال ہے، ان معصوم عوام کو کوئی مرزا کے باطل نظریات سے بچانے والے ہیں تو یہ علماء کرام ہیں کہ جن کے اوپر پھپتی کستے ہوئے مرزا انہیں مولوی بولتا ہے. تو اب مرزا پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ غصے میں علماء کرام کو لے کے، جنہوں مولوی کہہ کے وہ تانے دے رہا ہوتا ہے. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ اداروں کی جناب میں یہ درخواست ہے کہ اس پہ نظر کی جائے اس آدمی کے اوپر. یہ آدمی کھل کے یعنی کہ بدماشی کر رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی 3 منٹ کچھ سیکنڈ کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل کیا گیا ہے جس میں اس نے باقاعدہ اس کا کوئی چیلا تھا، وہ کہیں فتنہ کر رہا تھا کسی مسجد میں، وہاں اسے پکڑا گیا اور جب وہ ڈٹائی اس نے اختیار کی وہاں پر تو اس کو وہاں پر سختی سے منع کر دیا گیا آپ یہاں نماز نہ پڑھیں کہ یہ آپ کی جو آپ ڈٹائی کر رہے ہیں اس کے ایسا کوئی یہاں سر پھٹول ہو، مسجد کا امن برباد ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے وائرل ویڈیو میں یہ کلمات نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اور میرے بھائی سیم اس طرح کا واقعہ ہمارے اپنے حیدرآباد میں ہو چکا ہے. یہ مرزا صاحب کے شکار ایک فتنہ شکار آدمی، اس کو ہم نے پکڑا مسجد کے اندر، ہم نے اس کو سمجھایا، جب اس کو کوئی جوابی کارروائی اس سے نہ ہو سکی تو اس نے وہ بدتمیزی علماء اور اولیاء کرام اور صحابہ کے بارے میں سے شروع کی. تو اس بدتمیزی سے اس کو روک کر آخر میں ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی جذباتی ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، کوئی سر پھٹول کا معاملہ نہ ہو جائے، آپ اس مسجد میں آنے سے احتیاط کریں. سنیں ذرا بات کو، یہ معاملہ ہمارے شہر میں بھی ہوا ہے اور آپ بھائی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم بھائی سارے پنجاب کے دورے پر تھے، بہت سارے علاقوں میں ہمارے پروگرام ہوئے، آنا جانا ہوا، بھائیوں سے ملاقاتیں ہوئیں. یہ پنجاب میں بہت سارے علاقوں کے اندر ایسے واقعات ہوئے. آپ سمجھیں کہ مرزا کے افکار و نظریات کے شکار لوگ باقاعدہ وہ فتنے کا شکار ہو گئے. اب جب وہ فتنے کا شکار ہوئے انہیں سمجھایا جا رہا ہے، جب وہ نہیں سمجھ رہے اور وہ مزید فتنہ کر رہے ہیں، بالکل ایک تقیہ کی چادر اوڑھ کر
ان کو جب مسجد سے دور کرا جا رہا ہے کہ کوئی سر پھٹول کا کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، تو اب اس کو وہ نظر آ رہا ہے نا کہ میرے تو یہ تو جو میرے یہ جو اگائے گئے بیج ہیں یہ تو ضائع ہو جائیں گے. تو اب غصے میں آ کے اس کو کسی یعنی کہ کسی اس کے چیلے نے کوئی بات کر دی ہوگا کچھ بھی، تو کہتا ہے کہ یعنی وہ مسجد میں اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا اس کے کسی چیلے کو، تو کہتا ہے اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو ہمیں پتہ ہے پاکستان میں تو انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہوگی، آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں. محمدی لائبریری کھوگر محلہ حیدرآباد، سن لکھو نام. یہ کون سی بات کی ہے؟ کوئی پوچھے مرزا صاحب تم اتنے ترم خان ہوتے تو تم اپنے اس بل میں گھسے رہ کے بیٹھے رہتے، تم اتنے چوڑے تھے، تم پہلے باہر نہیں آ جاتے چوچو. تم کہ تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں میں بتاؤں اس کے بارے میں. کہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہو تو پاکستان میں انشاءاللہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. میں اداروں کی جناب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں ضرورت نہیں ہوگی؟ اگر وہی بات کہ مرزا صاحب نے جو آگے کہا سیکولر بناؤ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آزادی افکار تو ہمارے لیے بھی ہے نا، یہ صرف مرزا کے لیے ہے کہ مرزا جو چاہے بولے گا اور ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے؟ ہمارے اپنے بھی تو افکار ہیں نا پھر. اور اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے افکار کے اوپر قید لگا کے مرزا کو کھلی چھوٹ دی جائے تو یہ سیکولر ہونا ہے یا کچھ اور ہونا؟ یہ اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اس آدمی کو روکیں، یہ آدمی سول وار کی کیفیت بنا رہا ہے اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ دیکھیں آگے کہتا ہے جس ریاستی ادارے سے کہیں گے ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا، ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہاں سیم وہ بات ہو کہ ایک صاحب کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میرے ایس پی سے تعلقات ہیں. لوگ بڑے روب میں آ گئے، بھائی ان کے ایس پی سے تعلقات، ان کے کوئی بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار آ گئے. تو جب وہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے یہ آپ کے جو صاحب ہیں ان کا ایس پی سے تعلق ہے. کہ کون سا ایس پی؟ ایس پی پولیس. ارے نہیں، اس کی بیوی کا نام شائستہ پروین ہے. ایس پی نہیں سمجھے ہو؟ اس کی بیوی کا نام شائستہ پروین ہے. جس ریاستی ادارے سے کہیں گے ان کے ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا، ایک دن میں ان کی پیشی کروائے گا. پتہ نہیں مرزا جی یہ جو کہہ رہے ہیں وہ شائستہ پروین والا کیس تو نہیں، اللہ جانتا. ادارے کا ہیڈ کال کرے گا، یا تو یہ وہی ہے کہ مرزا صاحب نے شیخ ہی مار دیے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اوپر اداروں کا ہاتھ ہے اور یہ سب ادارے کروا رہے ہیں؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ گو اگر ایسا نہیں ہے تو مرزا صاحب کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہ مرزا صاحب جو منہ میں آ کے بکواس کر کے باقاعدہ آرمی، ریاستوں، اداروں کا مورال ڈی ویلیو کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا، ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے. کیا کریں گے؟ ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے. مرزا جی تمہارے اتنے تعلقات ہیں، بہت سارے غریبوں کی پیشیاں کورٹس میں رکھی ہوئی ہیں، تم اپنے تعلقات کا وہاں تو استعمال کر لو نا، ایک دن میں کروا دو پیشی، ایک دن میں مسئلوں کا حل کروا دو. لیکن مجھے لگ رہا ہے شائستہ پروین والا کیس ہے. کہتے ہیں اسلامی نظام اگر نہیں آتا اس ملک میں، اس سے بہتر ہے کہ سیکولر ہو جائے، کم از کم مسلمانوں کو آزادی تو جس طرح کافروں کو ملکوں میں آزادی ہے. میرے بھائیوں، مرزا کو سمجھنے کے لیے نا اس سے بڑے کسی جملے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، وہ مولا علی کی خلافت کا چورن بیچنے والا، اور بھائی میرے پیارے، مولا علی کی خلافت کا چورن بیچنے والا، وہ ڈرامے بازی کرنے والا، وہ جو مسلمان بزرگوں کو بنو امیہ کا بدماش بولتا ہو، وہ آدمی اس ملک میں اسلامی نظام کی بات کرنے کی بجائے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اسلامی نظام نہیں آتا، اگر اسلامی نظام نہیں آتا چوچو تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ سمجھنا ذرا بات کو. ایک شخص گلی کے کنارے پہ کھڑا ہے، کسی نے پوچھا صبح سے تم یہاں پر کھڑے ہو؟ جب میں یہاں پر اس لیے کھڑا ہوں کہ اگر بلدیہ کے جو صفائی کرنے والے نا، بلدیہ کے اہلکار جو گلیوں کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں، سویپر حضرات، کہنے کہ میں یہاں پہ اس لیے کھڑا ہوں کہ اگر سویپر آج یہاں نہیں آیا تو میں سارے گٹر چوک کر دوں گا تاکہ سویپر صفائی کے لیے آئے. نہیں سمجھے؟ اسلامی نظام اگر نہیں آتا تم آنے دے رہے ہو؟ تم جیسے چوچو آنے دے سکتے ہیں؟ نہیں. تم بیٹھے اس مشن کے ساتھ ہو
کہ جو بچا کچا بھی اگر کوئی اسلامی نظام کا کسی کے اندر کوئی ہر کسی بھی کوئی کرن رہ گئی ہو تو اس کو بھی مان کروا دے, کیا بنا دے, سیکولر بنا دے, چوچو. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کہتے ہیں اسلامی نظام اگر نہیں آتا اس ملک میں, اس سے بہتر کہ سیکولر, کم سے کم مسلمانوں کو آزادی تو, مسلمانوں کو آزادی تو. اب میرا اداروں سے سوال ہے, میرا بھائیوں سے سوال ہے, تاکہ مسلمانوں کو آزادی تو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان آزاد ملک ہے یا نہیں؟ کسی کے لیے کس کی بحث نہیں ہے پاکستان آزاد ملک ہے یا نہیں. اگر ہے تو اسی ملک میں بیٹھ کر ایک شخص سوشل میڈیا پہ عالمی دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے اس ملک میں آزادی نہیں. کم سے کم مسلمانوں کو اتنی آزادی تو جس طرح کافروں کے ملکوں میں آزادی ہے. کافروں کے ملکوں میں آزادی, کافروں کے ملک ہندوستان, کیا مسلمانوں کو آزادی ہے؟ کافروں کا ملک جرمنی آزادی ہے, برما آزادی ہے, فرانس آزادی ہے. اللہ کی قسم مرزا کو سننے والے اس کے وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد جن کو اگر ذرہ برابر بھی بین الاقوامی یعنی حالات کا اندازہ ہو جو مسلمانوں کے ساتھ ہے, لعنت بھیج دیں اس آدمی کے اوپر. دنیا میں اگر کوئی حقیقی آزادی ہے مسلمانوں کے لیے تو صرف اور صرف پاکستان میں. پاکستان کے علاوہ آپ سعودی میں بیٹھ کر اتنی آزادی سے بات نہیں کر سکتے. دنیا میں سب سے زیادہ اگر اسلام کے لیے آزادی ہے تو ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے اندر ہے. اور یہ شخص یہاں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ کم سے کم اتنی آزادی تو جتنی کافروں کے ملک میں. پوچھو کافروں کا کون سا کافروں کا ملک؟ کہیں تو وہ نہیں ہے ہم اپنے ملک پشاور سے آیا ہے, کہیں تو وہ تو نہیں ہے, کہیں تو جہلم کو اپنا ملک بنایا بیٹھا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا پھر جو نا وہ مرزا صاحب نے کہا ان مولویوں سے جان چھوٹے مسلمانوں کی, ان مولویوں سے جان چھوٹے مسلمانوں کی. مرزا صاحب آپ کی جان چھوٹ گئے ان مولویوں سے. پھیرے لگا لو منڈپ پہ, منڈپ کے گرد پھیرے لگا لو. نہیں سمجھے؟ کیونکہ مسئلہ ہے نکاح تمہارے ابا جی کا کس نے پڑھایا تھا؟ مرزا جی تمہارے ابا جی کا نکاح تمہاری اما سے کس نے پڑھوایا تھا؟ عرف میں تمہارے مولوی نے, اور اس سے مسلمانوں سے جان چھڑانی ہے, تم نے اس سے جان چھڑائی. تمہارا تو ہو گیا, تم تو نہ 3 کی گنتی میں نہ 1 لگا کے 13 کی گنتی میں. اب آگے پیچھے والے, اب ان کی طرح بیٹھ کے کسی دن سوچ لو, کیونکہ تمہارا بھی نکاح کس نے پڑھوایا ہے؟ پنڈت نے. مرزا صاحب کا نکاح ہوا تھا یا نہیں؟ وہ ہوگا نا. کس نے پڑھوایا تھا؟ اسحاق جہلوی نے. کس نے؟ مولوی نے نا. تو اگر مولوی سے جان چھڑانی ہے نا تو پہلے اس نکاح سے جان چھڑا لو اپنی, منڈپ کے گرد پھیرے لگا لو, بلکہ وہ کر لو, چرچ میں پہنچ جاؤ. نہیں سمجھ رہے کچھ بات کو؟ کہہ رہے میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا, یہ پھر بھی ایسی تو چھچورا پن بھی پورا ہونا چاہیے. نہیں سمجھے؟ مرزا صاحب جو نا وہ اپنے فل چوبن کے اندر تھے, بہت بڑی اس کے اندر عیاری اور مکاری ہے مرزا جی کی, لیکن پھر بھی یہ محسوس کرتے ہوئے بھی کہ اس میں بہت بڑی عیاری اور مکاری ہے مرزا جی کی, لیکن میں ایسی شغل تو پورا ہونا چاہیے نا, شغل کے بغیر مزہ نہیں ہے. مرزا جی نے باقاعدہ کا نمبر دیا, یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 0321 0321. ایسا بند ہونے والا ہے نمبر, یہ میرے بتانے کے بعد ایسا بند ہونے والا ہے نمبر, آپ انشاءاللہ آپ دیکھنا. 03215900 یعنی 0 پھر ایک اور 0162 یعنی 032159000162. یہ مرزا صاحب نے اپنی اکیڈمی کا نمبر دیا, اور پتہ ہے کیا کہا ہے؟ کوئی بھی کسی مولوی سے کوئی مسئلہ ہو فون کریں مجھے, پھر دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو میرا تمام میرے سننے والے بھائیوں سے درخواست ہے, ایک فون کر کے صرف اتنا پوچھ لیں, ابے تو سیف اللہ محمدی کے جو سوالات کے جوابات کیوں نہیں دے رہا ہے؟ چوڑے خان وکیلوں تیری بدماشی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ والا کام تو کر لے پہلے, جس کے لیے تو بیٹھا تھا چوچو, جو تیری اوقات, جو تیرے جھوٹ مکاریاں فریب بتائے, اس کی تو کس دن وضاحت دے گا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟
اس کے تو کو وضاحت دے گا کسی دن یا نہیں دے گا. یہ میں آپ کو 100% کہتا ہوں, وہ جو ڈکٹیشن دینے والے نا پیچھے سے, ایسی انہوں نے جو نمبر دینے کی بات نہیں بولی ہوگی کہ تو نمبر دے, اس میں ہے کوئی عیاری مکاری بڑی. لیکن پھر بھی میں کیا کہہ رہا ہوں, جو بھائی شغل رکھ سکتے ہو ایک دفعہ میرے کہنے پہ ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے, آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. مرزا جی کہتے ہیں جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے, آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. ہمیں ایک مسئلہ ہے مرزا جی, آپ سے ملاقات کرنی ہے. جس کو کوئی مسئلہ ہے ہمیں بتا, ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں. آپ دیکھنا ہے آپ کیا کرتے ہیں, ہمیں آپ سے ملاقات کرنی ہے. جو مرزا جی اگر ملاقات نہ کرے تو نہیں سمجھے, یہ وہ والا بورڈ ہے نہیں سمجھے, وہ رمیش کمار بنگالی عملیات کا ماہر, چوچو کے پاس جا کے بیٹھ کے نا ہم نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا, ایسے نکالا مٹھی کا, پتہ ہی کتنے پیسے, کہہ رہا ہے کل بتاؤں گا. اس کی بھی ایک تفصیل ایک دن میں نے بتائی تھی. تو یہ بھی وہ والی بات ہے. ابھی کیا دعویٰ کیا لکھا ہوا ہے بورڈ پہ, دعویٰ کیا ہے, جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتا, آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. بھائی ہمیں مسئلہ ہے, آپ سے ملاقات کرنی ہے, آپ کر کے دکھاؤ تم کیا کرتے ہو. کیسا ڈائریکٹ تم ہو, کوئی اور بھی نہیں. کہتے ہیں کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا, کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا, لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے. اداروں کی جناب میں عرض ہے, نہ تو آپ مرزا جی کے زر خرید غلام ہیں, اور نہ مرزا جی آپ کی پھوپھی کا لڑکا انشاءاللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جملہ بولنے کے بعد پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کو جہاں جہاں اردو سمجھی جا سکتی ہے, کیا تاثر مرزا آپ لوگوں کے بارے میں دے رہا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی آپ مرزا کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیتے تو ہم بھی تو پاکستانی ہی ہے نا, ہم آپ کے بارے میں پھر کیا سوچیں. خدا را ہمارے ساتھ اس بات کا فیصلہ کریں. ہم بھی محب وطن ہیں, ہم بھی اس ملک اس زمین سے محبت کرنے والے, آپ سے محبت کرنے والے. لیکن اگر ایک آدمی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ہمارے تشخص کو چیلنج کرے اور آڑ لے آپ لوگوں کی, اور آپ لوگ اپنا کردار ادا نہ کریں, تو بتائیں ہم آپ کے بارے میں پھر کیا نظریہ قائم کریں. کہتے ہیں اس طرح کے معاملات میں بالکل ٹالریٹ نہیں کروں گا. ہاں پتہ پخانہ نکل جائے گا تیرا, ہمیں پتا ہے تیرا پخانہ نکل جائے گا, تو ہمارے سامنے تو بیٹھ ایک دن, دیکھ پھر تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. کہتے ہیں صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر لوگ کہ یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے کسی کے ساتھ. او ڈون کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے. اور میرے بھائی سنا ہے نا, وہ ڈون تو دیکھ لو بھائی, سمجھے نہیں, ہمارے پاس ایک ہی بھائی تھا, سمجھنے والے سمجھتے ہیں, ہمارا تو بس ایک فون کال والا اور اشارے کا منتظر والا نا, ایک ہی بندہ گزرا بس. میری بات سمجھیں آپ, اس کے بعد تو صرف ڈرامے بازیاں ہیں, سمجھے. کہہ رہے ہیں صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کا منتظر لوگ کہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ. کیسا یہ جملہ بول کر یہ ریکارڈنگ جب ختم ہوئی تو کیا سوچا ہوا اس نے اکیلے میں, 4 پولیس والے, 8 گارڈ, سمجھو میری بات سمجھو. اور وہ پبلک اندر, وہ جو اندر بیٹھے ہوئے کون, محب مرزا, کتنے 1000 2000 5000. اللہ کے فضل و کرم سے صرف ہم 4 بھائی وہاں جا کر کھڑے ہو جائیں, صرف 4 بھائی. مرزا میں اجازت دے ہمارا سامنا کرے, ان سب پبلک کا, صرف 4 بھائی ہم جا کے کھڑے ہو جائیں. کسی ایک آدمی میں وہاں جرت ہو جائے کچھ کرنے کی, ایک آدمی میں کوئی جرت ہو جائے کچھ کرنے کی. اور کیا کہا, صرف میرے ایک فون کال ایمبولینس کے لیے, بس صرف ایک فون کال ہوگی اس دن, اور کس کے لیے ہوگی, ایمبولینس کے لیے ہوگی بس. کہتے ہیں ان کا سارا عشق رسول, ان کا عشق صحابہ ہم دیکھتے ہیں, ان کا عشق اولیاء وہ پڑا ہوگا, وہ تم دیکھ چکے ہو. ہمارا عشق رسول, عشق صحابہ اور عشق اولیاء ہمارا تم ایسا دیکھ چکے ہو مرزا جی کہ تمہیں جرت نہیں ہے ہمارے ان عشق جوابی کارروائی کے آگے جو تم نے صحابہ, انبیاء, صحابہ, اولیاء پر اعتراضات کیے. اللہ کا فضل و کرم سے جو ہم نے جواب دیے, تمہاری نسلوں میں کوئی ابھی تک ایسا پیدا نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو ہمارے محبت و عشق کا جواب دے سکتا ہو. ہاں جہاں تک رہی تانے کی بات
کہ وہ ہم دیکھتے ہیں. تم جس اینگل سے دیکھنا چاہو دیکھنے کی کوشش کرو. صنم ہنر آزما، ہم جگر آزمائے تو تیر آزما، ہے نا. کہتے ہیں یہ ضمانتیں کراتے پھریں گے، یہ بنیں گے مسنگ پرسن. یہ بنیں گے مسنگ پرسن. یہ کوئی پی ٹی ایم والی زبان نہیں، منظور پشتین، اسماعیل گل علیہ والی زبان نہیں ہے. مطلب یہ ضمانتیں کراتے پھریں گے، بنیں گے مسنگ پرسن، یہ وہ سب. اچھا ہم عرض کریں گے کہ مطلب وہ جو یعنی کہ پہلے جو ڈی مورال کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اداروں اور ریاستوں پہ، جو الزامات لگائے جاتے تھے کہ یہ لوگوں کو اغوا کر کے غائب کر دیتے ہیں اور وہ مسنگ پرسن کا بورڈ لگا کے، اور پوری دنیا میں بی بی سی اور یہ انسانی حقوق کی یہ تنظیمیں ہمارے ملک اور ملت کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. آپ سمجھیں سیم اس طرح مرزا نے حرکت کی ہے. یہ ضمانتیں کراتے پھریں گے، یہ بنیں گے مسنگ پرسن. اس طرح کے لوگ مسنگ پرسن بنتے ہیں، پھر بعد میں چیختے ہیں ہم نے کیا کیا. نہیں مرزا جی، غلط فہمی ہے آپ کی. ہم آپ کو جیتا جاگتا مسنگ پرسن بتائیں. تصویر کے فریم میں گلیوں میں گھومتا تھا، مسجدوں میں ملتا تھا، یامہا چلایا کرتا تھا، سبزی لیتا ہوا نظر آ جاتا تھا، گوشت لیتا ہوا نظر آ جاتا تھا، شادیوں بیاہوں میں شریک ہوتا تھا، محلے کے کام آتا تھا، اور ایٹامک انرجی جایا کرتا تھا. آج کہاں نظر آتا ہے؟ اسے کہتے ہیں مسنگ پرسن. بہت مس کر رہے ہیں ہم چوچو. کہتے ہیں ہم پہلے قانونی راستہ اختیار کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں گے. کرنا خود کچھ نہیں ہے میں نے. اچھا ہم پہلے قانونی راستہ اختیار کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروائیں گے. حقیقت میں اپنے سننے والے بھائیوں کو توجہ دلاتا ہوں، عشق رسول کے دعوے داروں، عشق صحابہ کے دعوے داروں، عشق اولیاء کے نام کی روٹیاں کھانے والوں، بے شرموں، تم سب کو میں مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر حقیقت میں تم سب عشق نبی، عشق صحابہ، عشق اولیاء میں سچے ہو، بیک وقت اس آدمی پہ کیس کرو، اس آدمی کو کورٹ میں گھسیٹو اور اس کی اس جرت کو ختم کرواؤ. اگر حقیقت میں تم بے شرمو، تم رسول کے محب رسول، محب صحابہ اور محب اولیاء، ورنہ بے شرمو تمہارے یہ سیمینار کرنے، تمہارے یہ پروگرام کرنے یہ کسی کام کے نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کر تمہیں تمہارے ان نظریات کے اوپر باقاعدہ تانا دے، چیلنج کرے اور کہے کہ تم اس کے لیے تم پر قانونی ایکٹیویٹی کروں گا. تم کو سب سے پہلے اس آدمی پہ قانونی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تھی. اور تم میں ایسے طاقتور لوگ ہیں بے شرمو، لیکن اس کے باوجود تمہیں حیا نہیں آتی ہے. کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ عشق رسول، یہ عشق صحابہ، یہ عشق اولیاء کی صرف تمہیں روٹیاں کھانی ہے بس. حقیقت میں تمہارے جو کرنے کا کام جو تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ تم نے کرنا. جو اگر ایسا ہے، جو بھی میری آواز، جو بھی میری بات سن رہا ہے، اس بھائی کی یہ ذمہ داری ہے، اس محمد علی مرزا کو آج کے بعد سے نہ قانونی طور پر اس کو گھسیٹیں، اس کو گھسیٹ کے کورٹ کے کٹہرے کے اندر لے کے آئیں. چوچو کہتے ہیں کرنا خود کچھ نہیں ہے میں نے. وہ جو گھر میں پھر رہے ہیں وہ کون سا تم نے کیے؟ کرنا خود کچھ نہیں ہے میں نے. تم اکڑو بیٹھ کے کر لیتے ہو وہی بہت کر لیتے ہو، اس کے علاوہ تم سے کچھ ہو سکتا؟ ہاں کہتے ہیں جو پاکستان کا آئین کے تحت ہوگا وہی کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئین پاکستان کے ماتحت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس ملک کو، اس ملت کو، تمام پاکستانیوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے افتراق و انتشار سے محفوظ رکھے، اور ہماری قوم کو شعور دے اس بات کی کہ کوئی بھی بیرونی اعلی کار بن کر ہمیں استعمال نہ کرے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.